تو آئیے ساول یار پیار کی دوسری قسط کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی قسط ہے جہاں ماضی کی ایک غلطی حال پر ایک ناختم ہونے والے سائے کی طرح منڈلا رہی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک باپ کا ماضی اس کے پورے خاندان کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، آخر ایسا کون سا راز ہو سکتا ہے کہ ایک پورا خاندان اپنی ساری زندگی بس بھاگتا ہی رہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری قسط کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب ہمیں کہانی کے بہت گہرے تاریک کونوں میں لے جائے گا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے پیا اور اس کے خاندان سے۔ یہ لوگ صرف ایک گھر نہیں ڈھونڈ رہے، بلکہ ایک ٹھکانہ تلاش کر رہے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں وہ آخر کار سکون کا سانس لے سکیں اور اپنی جڑیں جما سکیں۔ پیا کا یہ ایک جملہ، اس میں اس کی پوری زندگی کا درد چھپا ہے۔ یہ بات صرف چھوٹے یا بڑے گھر کی نہیں ہے، یہ اس زندگی سے نفرت کا اظہار ہے جہاں ہر چند مہینوں بعد سب کچھ سمیٹ کر پھر سے بھاگنا پڑتا ہے۔ اور ان کے خواب بھی کتنے عام سے ہیں، ایک اچھا پرسکون گھر، ایک ٹھیک ٹھاک سا کچن، پیا کی پڑھائی مکمل ہو جائے، اور ہاں، والد صاحب کی اپنی ایک ورک شاپ۔ بس اتنی سی خواہشیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں بھی پوری ہو پائیں گی؟ 70 لاکھ روپے، یہ صرف ایک رقم نہیں ہے، یہ ان کے خوابوں اور حقیقت کے بیچ میں کھڑی ایک پہاڑ جیسی دیوار ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس دیوار کو گرا پاتے ہیں یا نہیں۔ چلیں اب کہانی کا رخ ایک بالکل مختلف سمت میں موڑتے ہیں۔ یہاں انٹری ہوتی ہے سانول کی، ایک ایسا کردار جس کا حال جتنا پتھر جیسا سخت ہے، ماضی اتنا ہی جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ سانول کا کردار بہت ہی دلچسپ ہے۔ دن کی روشنی میں وہ سیٹھ داؤد کا بے رحم کارندہ ہے جس سے سب ڈرتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہی سخت آدمی ایک ٹوٹے دل والا عاشق بن جاتا ہے جو اپنی سسی کی یاد میں اداس گانے سنتا ہے۔ یہی دوہری شخصیت اس کے کردار کو بہت گہرائی دیتی ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سانول کے ٹوٹے دل کی کہانی ایک کھلا راز ہے، پورا شہر جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درد اتنا بڑا ہے کہ اس کی یہ سخت شخصیت بھی اسے چھپا نہیں پاتی۔ یہ ایک ایسا زخم ہے جو سب کو نظر آتا ہے۔ اور اب تیار ہو جائیں، کیونکہ کہانی ایک دم سے یو ٹرن لے کر ہمیں ماضی میں لے جا رہی ہے، ایک ایسی رات میں جہاں ایک غلط فیصلہ سب کچھ تباہ کر دے گا۔ سچ کہوں تو یہ فلیش بیک اس پوری قسط کا دل ہے۔ آخر ایسی کون سی شرط ہو سکتی ہے جو ایک انسانی زندگی سے بڑھ کر ہو؟ یہ سوال ذہن میں رکھیں، کیونکہ اب ہم جو جوئے کی بازی دیکھنے والے ہیں وہ زندگیاں بدلے گی نہیں بلکہ برباد کر دے گی۔ یہ جملہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنی چند دن کی بیٹی کو جوئے میں داؤ پر لگا رہا ہے۔ یہ اس کی بے بسی اور مجبوری کی انتہا ہے، اور یہی وہ راز ہے جس کی بنیاد پر پوری کہانی کھڑی ہے۔ ذرا اس رات کے واقعات پر نظر ڈالیں، کیسے سب کچھ بگڑتا چلا گیا۔ پہلے 70-80 ہزار کی جیت کی تھوڑی سی خوشی، پھر سب کچھ ہار جانا اور قرض کا بوجھ، اور پھر اپنی نوزائیدہ بیٹی کو داؤ پر لگانے پر مجبور ہونا، اور اس سب کے بیچ بیوی کے انتقال کی خبر۔ ایک ہی رات میں سب کچھ ختم۔ واقعی ایک بہت ہی دردناک منظر ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ان دو الگ الگ نظر آنے والی کہانیوں کے دھاگوں کو آپس میں جوڑا جائے۔ آپ شاید حیران ہوں گے کہ پیا کے خاندان کا اس جوئے کی رات سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور یہاں ہوتا ہے سب سے بڑا انکشاف۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پیا کا باپ وہی اسلم ہے جس نے ماضی میں اپنی بیٹی کو جوئے میں ہارا تھا؟ ذرا سوچیں، دونوں کی ورک شاپ خریدنے کی خواہش اور پیا کے والد کا مسلسل ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگنا، یہ سارے اشارے ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ سچ ہے تو کہانی میں ایک زبردست موڑ آ جاتا ہے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم حال میں واپس آتے ہیں، جہاں پیا اپنی ماں سے وہی سوال کر رہی ہے جو اب ہمارے ذہنوں میں بھی گونج رہا ہے۔ امی، ہم ہر 6 مہینے بعد گھر کیوں بدلتے ہیں؟ وہ بیچاری تو انجان ہے، لیکن اب ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سوال کا جواب اس کے باپ کے ماضی کے ایک بہت بڑے گناہ میں چھپا ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا کوئی انسان اپنے ماضی سے، اپنے گناہوں سے بھاگ سکتا ہے؟ یا ماضی ایک ایسا سایہ ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتا، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ چلے جائیں؟ اسی سوال کے ساتھ اس قسط کا یہ تجزیہ یہیں ختم ہوتا ہے۔